اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام عرب کے شہروں میں بڑے گھرانوں کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو کم سنی میں ہی صحرا میں بھیج دیا کرتے تھے۔ وہاں انائیں ان کو دودھ پلانے کے علاوہ پرورش کی دیگر ذمہ داریاں بھی ادا کرتی تھیں۔ بچوں کو صحرا بھیجنے کا مقصد صرف وہاں کی کھلی اور تازہ ہوا میں سانس لینا ہی نہیں تھا، صحرا میں انسانی روح کے لیے فیاضیوں کا وافر سامان ہوتا تھا۔ پس صحرا سے بندن کی تجدید ہر نسل کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی۔ سینوں کے واسطے تازہ و فرت بخش ہوا، بولنے کے لیے خاص عربی، روح کے لیے حریت و آزادی۔ قریش کے بچوں کے لیے صحرا میں 8 سال تک کا قیام عام بات تھی۔ جتنا لمبا قیام ہوگا اتنی ہی شخصیت پر چھاپ گہری ہوگی۔ چند قبائل بچوں کی اناگیری اور پرورش کے حوالے سے معروف تھے۔ ایسا ہی ایک قبیلہ بنی سعد بن بکر کا بھی تھا۔ یہ حوازن قبیلے کی شاخ تھی جو مکہ کے مضافاتی صحرا کے جنوب مشرقی علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ سیدنا آمنہ کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی پیدائش کی ذمہ داری اسی قبیلے کی کسی خاتون کے سپرد کریں۔ یہ لوگ وقفے وقفے سے قریش کے پاس آیا کرتے تھے تاکہ نوزائیدہ بچوں کی دودھ پلائی کی خدمت کے لیے ساتھ لے جائیں۔ ان کی آمد آج کل ہی متوقع تھی۔ اس موقع پر ابو ذؤیب کی دختر سیدہ حلیمہ اپنے شوہر حارث اور نوزائیدہ بیٹے کے ساتھ مکہ گئیں۔ انہوں نے کئی سال بعد اپنے سفر کی تفصیل اس طرح بیان کی: وہ سال خشک سالی کا تھا اور ہمارے پاس کچھ بھی پس انداز نہ تھا، بس اپنی راکھ رنگ کی گدی پر سوار ہو کر چلی۔ ہمارے پاس ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی جس سے ایک بوند دودھ بھی حاصل نہ ہوتا تھا۔ رات گئے تک ہمارے بیٹے نے بھوک کی وجہ سے ہمیں سونے نہ دیا۔ پھر میرے سینے میں اتنا بھی دودھ نہ اترتا تھا کہ اس کی بھوک مٹا سکتی۔ میری سواری کہ گدی اس قدر نحیف اور لاغر تھی کہ میرے ہم سفروں کو میرے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے بار بار رک کر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ خاتون نے بیان کیا کہ کہیں نا امیدی کی کیفیت تھی جب وہ محو سفر تھے، بجز خواہش کے کہ اگر بارش ہو جائے تو اونٹ اور گدی دونوں کے چرنے کا سامان ہو جاتا اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے۔ اسی حالت میں جب مکہ پہنچے تو ان بچوں کی تلاش شروع ہوئی جن کی والدین کو انا کی ضرورت تھی۔ آمنہ نے پہلے ایک انا کو اپنا بیٹا سنبھالنے کی پیشکش کی، وہ راضی نہیں ہوئی۔ پھر دوسری سے رجوع کیا، اس نے بھی انکار کیا۔ ایک نے یتیم بچے کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کیا۔ حلیمہ کے بقول ہم لڑکے کے باپ سے نوازشات کے متمنی تھے۔ ہم نے سوچا کہ ایک یتیم بچے، اس کی ماں، اس کا بوڑھا دادا بھلا ہماری اعانت کیا کر سکے گا۔ یہ بات نہیں تھی۔ یہ صحرا نشین اپنی خدمات کے عوض کسی رقم کے طلبگار نہ ہوتے تھے۔ بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لینا ایک عورت کے لیے بڑی حد تک امیز بات سمجھی جاتی تھی۔ اس خدمت کے عوض جس صلے کے وہ خواستگار تھے وہ اپنے دامن میں امکانات کی وسیع دنیا لیے ہوتا۔ شہر کے باسیوں اور صحرا کے خانہ بدوشوں کے مابین اس قسم کی منافت کا لین دین وہاں کے مزاج کے عین مطابق تھا کہ جہاں ایک محتاج تھا اور ایک غنی۔ خانہ بدوشوں کی زندگی کے معمولات قدیم اور سالہ سال قدیم اللہ کے متعین کردہ طریقہ حیات کے مطابق تھے، وہی طریقہ جس پر حابیل نے اپنی زندگی گزاری تھی، جبکہ قابیل نے گاؤں بسایا اور اس کی اولاد نے ملکیت اور اقتدار کی راہ اپنائی۔ بدوؤں کو یہ فوقیت حاصل تھی کہ بڑے گھرانوں میں سے کسی ایک سے اپنا دیر پر رشتہ استوار کر لیا کرتے تھے۔ رضائی ماں کو ایک اور بیٹا مل جاتا جو اس کو ماں کا درجہ دیتا اور ساری عمر اپنے فرزندانہ فرائض بجا لانے پر نازاں ہوتا۔ اس رضائی ماں کا سینہ وراثت کا بھی ایک سرچشمہ تھا اور اس دودھ سے جس کو وہ پی کر پروان چڑھتا، اس کے ذریعے اس کے مزاج اور فطرت میں اپنی رضائی ماں کی صفات منتقل ہو جاتی۔ لیکن اس بچے سے جس کا دودھ پلا کر پروان چڑھایا جانا تھا، کس قسم کی امیدیں اس وقت تک وابستہ نہ کی جا سکتی تھیں جب تک وہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو جاتا۔ اس لیے امید ہوتی تھی کہ بچے کا باپ اس خدمت کا کوئی نہ کوئی صلہ کسی نہ کسی صورت میں دیتا رہے گا۔ آمنہ کے بچے کا باپ انتقال کر چکا تھا
اور دادا عمر کے اس حصے میں تھا جہاں ان کے زیادہ جیے جانے کی توقع نہیں تھی۔ ان کے مال و متاع کے وارث بھی ان کے بیٹے ہوتے، نہ کہ یتیم پوتا۔ جہاں تک سیدنا آمنہ کا تعلق ہے، وہ بیچاری غریب تھیں، اور بچے کا خود یہ معاملہ تھا کہ اس کا والد اتنی کم عمری میں فوت ہو گیا کہ دولت و وراثت اکٹھی ہی نہ کر سکا۔ جوان مرگ والد نے اپنے بیٹے کو وراثت میں 5 اونٹ سے زیادہ نہ چھوڑے تھے، بھیڑوں بکریوں کا چھوٹا سا گلہ اور ایک کنیز۔ عبداللہ کا فرزند بڑے گرانوں کا ہی ایک بچہ تھا، لیکن یہ بچہ جس کے لیے ایک انا کی ضرورت تھی ان تمام شیرخواروں کے مقابلے میں غریب ترین تھا، اور جن عورتوں کے سامنے پیش ہوا جو اس سال بچوں کی تلاش میں آئی تھیں۔ دوسری جانب اگرچہ رضائی والدین سے امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ امیر کبیر ہوں، لیکن ان کا غریب ہونا بھی پسندیدہ امر نہیں تھا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہ تھی کہ حلیمہ اور ان کا شوہر اپنے تمام تر ساتھیوں کے مقابلے میں جن کے ہمراہ وہ مکہ آئے تھے غریب ترین تھے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی انتخاب کا مسئلہ آیا، وہاں حلیمہ کی بجائے کسی اور عورت کا انتخاب کیا گیا۔ بہت دیر نہ گزری کہ بنی سعد کی ایک عورت کو کسی نہ کسی بچے کی ذمہ داری مل گئی۔ اسے دینے میں اگر محروم رہ گئے تو بڑے گھرانوں کا غریب ترین بچہ اور تمام تر ساتھیوں میں غریب ترین انا۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں، جب ہم نے مکہ سے روانگی کا فیصلہ کر لیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی بچے کو لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسا چاہے کرو، معلوم اللہ اسی کے ذریعے ہم پر رحمت نازل کر دے۔ بس میں واپس گئی اور بچے کو لے آئی۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ مجھے اس کے سوا کوئی دوسرا بچہ نہیں مل سکا۔ میں اسے اپنی سواریوں کے باندھنے کی جگہ پر لے کر آئی۔ وہاں جوں ہی میں نے اپنی چھاتی اس بچے کے منہ میں دی تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا اور دودھ باہر بہنے لگا۔ بچے نے خوب پیٹ بھر کر پیا، اور اس کے رضائی بھائی یعنی میرے بیٹے نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد دونوں سو گئے۔ میرا شوہر اپنی اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے دونوں تھن بھرے ہوئے تھے۔ اس نے اونٹنی کو دھویا اور اس کا دودھ خود بھی پیا اور مجھے بھی پلایا۔ ہم دونوں نے اتنا سیر ہو کر پیا کہ ہماری بھوک ختم ہو گئی۔ وہ رات ہم نے بڑے عیش سے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ واللہ یہ بچہ تم نے لیا بہترین از اخلاق ہے۔ میں نے جواب دیا، در حقیقت مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ ہم لوگ اپنے خیموں میں بنی سعد کے علاقے میں واپس پہنچ گئے۔ مجھے کسی ایسی جگہ کا علم نہیں جو اللہ کے زمین پر اس سے زیادہ بنجر ہو، مگر جب ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو ہر شام کو جب میرا گلا گھر واپس آتا تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ ہم ان کا دودھ دوہتے اور خوب پیتے، جبکہ دوسرے لوگوں کے جانوروں کے تھنوں میں ایک قطرہ نہ ٹپکتا۔ ہمارے پڑوسی اپنے گلے بانوں سے کہتے، وائے ہو تم پر، کیوں نہیں تم بھی ہمارے جانور ان جگہوں پر لے جاتے جہاں ان کا گلا چرتا ہے۔ اس کے باوجود ان کے گلے پھر بھی گھر بھوکے ہی لوٹتے اور دودھ بالکل نہ ہوتا، جبکہ ہمارے جانور شکم سیر ہوتے تھے اور ان میں دودھ کی افراط ہوتی۔ اس افراط رزق میں اور اللہ کے فضل میں کبھی کوئی کمی واقع نہ ہوئی، حتیٰ کہ بچے کی عمر 2 سال سے تجاوز کر گئی اور میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ بچہ ماشاءاللہ خوب بڑھ رہا تھا، دوسرا کوئی بچہ افزائش میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب کہ اس کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ مضبوط ہاتھ پیر کا بچہ تھا۔ ہم اسے اس کی ماں کے پاس لے گئے۔ ہماری شدید تمنا تھی کہ وہ ہمارے پاس ہی رہے، اس کی موجودگی ہمارے لیے باعث رحمت تھی۔ میں نے اس کی ماں سے کہا، میرے ننھے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دو جب تک کہ اس میں خوب توانائی نہ آ جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مکہ میں آئے دن کے طاعون سے اس کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ ہم برابر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ بچے کو ایک بار پھر ہماری تحویل میں دینے پر رضامند ہو گئی اور ہم بچے کو واپس اپنے گھر لے آئے۔ سیدہ حلیمہ نے مزید بتایا کہ چند ماہ گھر واپسی کے بعد ایک روز جب وہ اور اس کا رضائی بھائی کچھ بھیڑوں کے ساتھ ہمارے خیموں کے عقب میں تھے تو میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، وہ میرے قریشی بھائی کی بابت پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 سفید پوش مرد اسے لے گئے اور لٹا دیا، اس کا سینہ چاک کر کے اندر سے اپنے ہاتھوں سے کچھ کرتے رہے۔ بس میں اور میرا شوہر فوراً وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بچہ تو کھڑا ہوا تھا لیکن چہرہ بہت زرد تھا۔
ہم نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، میرے بیٹے تمہیں کیا تکلیف ہوئی، ٹھیک تو ہو نا؟ بچے نے جواب دیا، دو آدمی جو سفید پوش تھے میرے پاس آئے اور مجھے زمین پر لٹا دیا، میرا سینہ کھولا اور پتہ نہیں کیا تلاش کرتے رہے، مجھے کچھ علم نہیں۔ حلیمہ اور ان کا شوہر دونوں ادھر ادھر دیکھتے رہے، مگر وہاں کسی انسان کا سان گمان نہ تھا، نہ کوئی خون نہ اور نہ ہی کوئی زخم کا نشان۔ کتنے ہی سوال کر ڈالے مگر دونوں بچے اپنے بیان پر قائم رہے اور کسی صورت سے کوئی لفظ بھی ادھر ادھر کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ اس کے باوجود ان کے رضائی بچے کے سینے پر زخم کا نشان تو کجا کسی قسم کا دھبا تک نہ تھا۔ ہاں، پشت پر دونوں کندھوں کے بیچ ایک غیر معمولی شے ضرور نظر آئی، ایک چھوٹا سا بیضوی شکل کا سطح سے ذرا ابھرا ہوا بالکل واضح نشان، ایسا جیسے کوئی چھوٹے سے پیالے کو دبا کر بنا دیا، لیکن یہ نشان تو روز ولادت سے ہی موجود تھا۔ بعد کے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی نوعیت پر بھرپور روشنی ڈالتے ہیں۔ میرے پاس دو آدمی آئے، دونوں سفید پوش تھے، وہ ایک سنہری برتن لیے ہوئے تھے جس میں برف بھری ہوئی تھی، پھر دونوں نے مجھ پر قابو پا لیا اور میرا سینہ چاک کر کے میرا دل باہر نکالا، دل کو بھی اس طرح کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ لوتھڑا نکال کر باہر پھینک دیا، پھر دل کو میرے سینے کی اس برف جیسی شے سے خوب دھو کر شفاف کیا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان آدم کے ہر بچے کو اس لمحہ چھو لیتا ہے جب اس کی ماں اس کو جنتی ہے، سوائے مریم اور ان کے فرزند کے۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔